السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علم نحو میں ابتدائی کتاب خلاصۃ النحو پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں 12واں سبق ہم کو پڑھنا ہے۔ 12واں سبق معرب اور مبنی وغیرہ کے بیان میں ہے۔ مختصراً پہلے آپ سمجھ لیں معرب اور مبنی کیا ہے۔ عربی زبان میں الفاظ پر زیر زبر پیش بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ہی لفظ پر کبھی زیر آتا ہے، کبھی زبر آتا ہے، کبھی پیش، تو اس طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو جو لفظ یہ تبدیلی قبول کرتا ہے کہ اس پر کبھی زیر آتا ہے، کبھی زبر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے موقع کے لحاظ سے، تو جو لفظ یہ تبدیلی قبول کرتا ہے اسی لفظ کو معرب کہتے ہیں، اور سبھی الفاظ ایسے ہی ہیں۔ اور بعض الفاظ ہیں جو یہ تبدیلی قبول نہیں کرتے، وہ ہر حالت میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بار وہ جیسے بتا دیے گئے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں، ان میں کوئی زیر زبر پیش کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر زبر ہے تو ہمیشہ زبر رہے گا، زیر ہو تو ہمیشہ زیر، پیش ہو تو ہمیشہ پیش، جزم ہو تو ہمیشہ جزم، تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وہ محدود ہیں، چند ہیں، وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، ان کو کبھی نہیں بدلنا ہے، ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان کو بدلیں گے۔ اب سبق آپ دیکھیں۔ معرب اور مبنی، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ دیکھیے زید آیا، میں نے زید کو دیکھا، میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر یہ جاء عامل ہے۔ دیکھیے جاء زید، زید آیا، یہ جاء کی وجہ سے زید پر دو پیش آئے ہیں۔ اب یہاں یہ جاء ہٹ گیا، رأیتو آ گیا، رأیتو کی وجہ سے یہاں زیدن کو دو زبر آئے ہیں، اور اچھا اس کے بعد دیکھیے بی زیدن آیا، یہاں صرف زیدن تھا، با کی وجہ سے ابھی پیچھے سبق میں آپ نے پڑھا کہ زیر آتا ہے، تو با کی وجہ سے اس پر زیر آ گیا۔ تو دیکھیے ایک ہی لفظ ہے زید، عامل بدل گیا، جاء تھا تو یہاں اس کو دو پیش آ رہے تھے، اور رأیتو ہے تو دو زبر آ رہے ہیں، اور بی ہے تو یہاں زیر آ رہا۔ ایسے ہی جاء اخوہ، یہاں اخو ہے واو کے ساتھ، یہاں رأیتو اخاہ الف کے ساتھ ہے، مررت باخیہ یہاں یا کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو زیر زبر پیش بدل رہے ہیں، واو الف یا کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو جو الفاظ یہ تبدیلی قبول کرتے ہیں انہیں معرب کہتے ہیں۔ تو یہ زید معرب ہے، اور یہ اخو کا لفظ بھی معرب ہے۔ اچھا، اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیے یہاں ھذا ہے، یہاں بھی ھذا ہے، یہاں بھی ھذا ہے، یہاں پیش یعنی رفع کا مقام ہے، یہاں نصب کا مقام ہے، یہاں جر کا مقام ہے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں، یہاں بھی ھذا ہی ہے، یہاں بھی ھذا ہی ہے، یہاں بھی ھذا ہی ہے۔ اوپر زیدن، زیدن، زیدن ہو رہا تھا، لیکن یہاں کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ یہ جو ہے ھذا یہ مبنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ عامل اور معمول، جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں جس چیز کی وجہ سے معرب میں، معرب وہ ہے جو بدلتا ہے، اچھا، فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو۔ اب دیکھیے یہ جاء کی وجہ سے یہ فاعل بننے کے قابل ہو گیا زیدن، رأیتو کی وجہ سے یہ مفعول بننے کے قابل ہو گیا، اور با حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور بننے کے قابل ہو گیا۔ تو یہ جاء کو، رأیتو کو اور بی کو ہی کہیں گے عامل۔ تو اوپر کی مثالوں میں جاء، رأیتو اور با یہ عامل ہیں، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زیدن اور اخن، یہ معمول کہتے ہیں، یہ زید کو اور اخو کو۔
اعراب جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں، جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو، الف، یا۔ یہاں پر دیکھیے یہ دو پیش ہے، یہ دو زبر ہے، یہ دو زیر ہے، یہاں واو ہے، یہاں الف ہے، یہاں یا ہے، انہی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی تقسیم دیکھیے، معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے۔ اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اعراب بالحرکت، نمبر دو اعراب بالحرف۔ جو اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، لہٰذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے۔ آپ اوپر کی مثالوں میں دیکھیں، یہاں پر زیدن، دن، 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 یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر، تو اس کو یہ جو اعراب ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اور جو اعراب واو، الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں، لہٰذا دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے۔ جیسے یہ دوسری تین مثالوں میں آپ دیکھیں، یہاں پر زیر زبر پیش نہیں بدل رہے ہیں، یہاں واو آیا ہے اور یہی واو بدل کر یہاں الف ہو گیا ہے اور یہاں پر یا، تو یہ واو آ رہا ہے اور یہاں الف اور یہاں پر یا آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف، یعنی یہ بھی اعراب ہے مگر یہ اعراب حرکت کے ذریعے نہیں ہے، زبر زیر پیش کے ذریعے، بلکہ یہ حروف کے ذریعے ہے، تو اس کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے اعراب کی تقسیم، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اعراب لفظی، نمبر دو اعراب تقدیری۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، لہذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے۔ اوپر دیکھیے دن، 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 اخو میں واو پڑھنے میں آ رہا ہے، اخا میں بھی الف پڑھنے میں آ رہا ہے، یہاں دیکھیں دن اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، دن پڑھنے میں آ رہا ہے، دن پڑھنے میں آ رہا ہے، اخو واو پڑھنے میں آیا، اخا ہم نے کھینچ کر پڑھا، الف پڑھنے میں آیا، اخی یا بھی پڑھنے میں آ گئی، تو وہی فرما رہے ہیں جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، لہٰذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جاء فتن۔ اب یہاں آخر میں دیکھیے اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن، یعنی یہاں جاء فتین، رأیت فتین، مررت بفتی، ایسا کچھ نہیں ہے، فتن 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 ہے، اعراب بدل رہا ہے یہاں پر دراصل، لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اوپر جو جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا تھا وہ الگ تھا، وہاں اعراب بدل ہی نہیں رہا ہے، یہاں اعراب بدل رہا ہے، جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن، بدل رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بدل رہا ہے، جاء ابو القوم، رأیت ابا القوم، مررت بأبی القوم۔ ان میں پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے اور دوسری تین مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں جاء ابو القومی، یہاں واو پڑھنے میں نہیں آیا، با سے آپ نے سیدھے لام کو ملا دیا، ابو القومی واو پڑھنے میں نہیں آیا، یہاں بھی ابا القومی الف پڑھنے میں نہیں آیا، اور ابی القومی یہاں بھی یا پڑھنے میں نہیں آئی، اعراب بالحرف تقدیری۔ اب عامل کی اقسام دیکھیں جس کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے، جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثالوں میں، جیسے جاء پڑھنے میں آ رہا ہے، رأیتو پڑھنے میں آ رہا ہے، مررتو بھی پڑھنے میں، مررتو بی زیدن میں بھی پڑھنے میں آ رہا ہے، تو جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں، جیسے زیدن قائم، زیدن پر پیش ہے تو اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی وجہ سے پیش آیا ہے،
بلکہ یہ شروع میں ہے اس لیے پیش ہے، تو اس کا شروع میں آنا یہی اس کا عامل ہے، اور وہ کوئی لفظوں میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عامل معنوی، یعنی معنن موجود ہے، لفظاً موجود نہیں ہے۔ قائمون پر دو پیش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر کی جگہ واقع ہوا ہے، مبتدا کی وجہ سے اس پر آیا ہے، اور مبتدا کوئی ابتدا کی وجہ سے آیا ہے، اور ابتدا کوئی لفظوں میں موجود نہیں ہے، معنوی چیز ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اوپر کی مثالوں میں جہاں جاء زیدن تھا تو وہاں پر آپ دیکھیں زیدن سے پہلے جاء تھا جس کی وجہ سے زیدن ہو رہا تھا، لیکن یہاں زیدن ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی وجہ سے زیدن دو پیش کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ شروع میں ہے، تو اس کا شروع میں ہونا ہی اس کا عامل ہے، ابتدا ہی اس کا عامل ہے، اور وہ یہاں موجود لفظوں میں نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھ لیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ اب یہاں دیکھیں، صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے: مبتدا، مبتدا کی خبر، فعل مضارع مرفوع۔ مبتدا اور مبتدا کی خبر جیسے یہی زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم مبتدا کی خبر ہے، اور فعل مضارع جیسے یفعل مرفوع جو ہوتا ہے، یفعل، لم یفعل، لن یفعلا نہیں، صرف یفعل، یفعل۔ ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل لفظی ہوتا ہے، یعنی یہی 3 عامل معنوی ہیں، باقی سب عامل لفظی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر 3 طرح کی تمرینیں ہیں، آپ ان کو حل کر لیں اور بھیج دیں، اور کچھ سمجھنا ہوگا تو درس گاہ میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔